اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو سلسلہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس کے اندر جماعت کی ترغیب ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو علماء احناف فقہ حنفی کے مطابق رکوع کے اندر اگر کوئی آ کر نماز میں باجماعت نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، وہ رکعت اس کو مل گئی جس میں اس کو رکوع مل گیا۔ امام کے ساتھ حالت رکوع میں جو بندہ آ کر ملتا ہے وہ رکعت پا گیا، اور رکوع کے بعد نہیں پا سکتا۔ وہ رکعت آئے نماز میں شامل ہو جائے مگر وہ رکعت اس کی شامل نہیں ہوگی، وہ بعد میں اس کو اپنے طور پر وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے عرب کے مشرکین سے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام آنے والے ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لانا۔ جب حضور تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو پھر خود ہی منکر ہو گئے اور کافر بن گئے حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں میں یاد رکھیے حسد بہت ہے، خاص کر اسلام سے، مسلمانوں سے اس ٹائم، اور اس سے ایک عام یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ دوسروں کو اگر نیکی کی ترغیب دیں تو خود بھی عمل کرنے والے بنیں، کسی کو نماز کی تلقین کریں، خود نماز بھی پڑھیں۔ اگر بندہ خود باعمل ہو اور آگے نیکی کی ترغیب دے تو اس کے اندر اثر بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ خود بے عمل ہو اور آگے ترغیب دے تو اگلوں میں بھی مشاہدہ یہی ہے کہ اثر نہیں ہوتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی کہ مصائب آلام آئیں تو صبر کرو، اور کوئی کام دل پر بوجھ لگے مگر وہ کام اچھا ہو تو اس کو کر لینے میں بھی صبر کرو، اور جی چاہے کسی چیز کا مگر وہ چیز جائز نہ ہو تو اس سے رک جانے میں بھی صبر کرو۔ بعض علماء نے یہاں صبر سے مراد روزہ لیا ہے، ماتے صبر سے مراد روزہ ہے کیونکہ روزے کو صبر کہا گیا ہے، تو مطلب
اگر یہ روزہ ہو تو مطلب یہ ہوگا روزہ اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھو، نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ یعنی نماز بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ عموماً یہ نماز جو ہے بھاری ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یا خاشعین کی یہ صفت ہے، خشوع رکھنے والے، یعنی ایسے لوگ جو دل سے جھکتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، کہ ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ جو روز قیامت پر اللہ سے ملنے پر، حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ لوگوں پر نماز بھاری ہوتی ہے۔ نماز ایک عمل ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھنا عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ اگر کمزور ہو تو اس کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو تو عمل بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو ایک مضبوطی کے ساتھ یہ عقیدہ بنائیں، عقائد مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ اعمال بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔